لله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عزیزان محتشم، سامعین معظم، علماء ذی احتشام، طلباء ذی اکرام، ناظرین، شاہدین، ملاحظین، اہل محبت، اہل نسبت، اہل قسمت، حضور سید حجبیر امام الاولیاء، زبدۃ الاصفیاء، زینت بزم اولیاء، قافلہ سالار اصفیاء، زینت بزم معرفت، بر صغیر پاک و ہند، بلکہ پورے آفاق، پورے عالم میں جس پاک ہستی کے وجود منور اور پیکر معظم کے انوارات سے سارا عالم نور علی نور ہے، رحمتوں سے معمور ہے، برکتوں سے بھرپور ہے، اور ان کے قلم منور، قلم اطہر، قلم انور، قلم معرفت، قلم ہدایت، قلم نور، قلم شعور سے نکلے ہوئے نور کے موتی جو ہر عہد میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں تمام انسانیت کے لیے سامان رحمت اور سامان کرم بنے رہے. کشف المحجوب شریف عوام سے خواص تک اور اخص الخواص تک تمام طبقات علم، طبقات ادب کے لیے سامان ادب ہر عہد میں الحمدللہ تعالی فراہم کرتا ہے. باب التصوف، اس کی صرف پہلی سطر منور. تصوف کے باب میں حضور آقا نعمت، مولائے کل، سید حجبیر امام الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصوف کی ماہیت، معنی، مراد، حقیقت، دائرہ، تعریف، تعارف، اصل منصب اس کا، نصب العین، اس کے مقاصد، اغراض اتنے حسین پیرائے کے اندر پروئے ہیں کہ صرف باب تصوف کے مطالعہ سے تمام تصوف کا منظر اور پس منظر پڑھنے والے کے ذہن پر پختہ اور تازہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر وہ کسی اور کتاب سے استفادہ نہ بھی کرے تو یہ اتنا جامع، اتنا معنی، اتنا قاطع، اتنا عظیم اور کامل مواد ہے کہ یہ پڑھنے والے کے لیے اور ہدایت پر چلنے والے کے لیے کافی اور کافی درجہ رکھتا ہے. حضور سید حجبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سطر اول کے اندر ہمیشہ کی طرح اپنے ہر باب کا تعارف قرآن حکیم فرقان مجید کی آیات بینات سے لاتے ہیں. تصوف کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جو تمام تصوف کے معانی، معارف اور تعریفات کو
صرف ایک سطر تعارف کے اندر پرویا تو سرے عنوان، سرے ورق، سرے تعارف، سطر اول پہلا ہی کلام وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یعنی تمام مضمون تصوف کو قرآن حکیم فرقان مجید کی لازوال اور ان گنت آیات منورہ میں سے جس آیت پاک کو سر عنوان کے طور پر لے کے آئے، اس میں اپنے سارے مضمون کو، ساری فکر کو، تصوف کی ماہیت کو، تصوف کے اغراض کو، تصوف کے مقاصد کو، تصوف کی منازل کو، تصوف کے ثمرات کو، تصوف کے اثرات کو، تصوف کی برکات کو، تصوف کے مدارج کو، جس ایک آیت منور کے اندر آپ نے جامع اور کامل پا لیا، اسے سر عنوان پر آپ نے تحریر کرنا۔ خداوند قدوس مالک کل جہاں، والی ایک سجا، خلاق کل جہاں، تمام قدرتوں کا مالک، تمام علوم کا مالک، تمام حقیقتوں کا مالک، قرآن حکیم فرقان مجید میں اس مضمون پر جو ارشاد عالی فرما رہا ہے کہ عباد الرحمن، کون اولیاء اللہ، کون اصفیاء، کون پاکیزہ لوگ، کون صاف ستھرے لوگ، کون اچھے لوگ، کون محبوب لوگ، کون مقرب لوگ، کون اللہ پاک کی رحمت کے سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ، کون نگاہ باری کے اندر چنے ہوئے لوگ، کون اس کی رحمت کے دائرے کے اندر اخص اور اخص الخواص، عباد الرحمن، اللہ کے بندے، خاص بندے، مخصوص بندے، عظمت والے بندے، شوکت والے بندے، جنہیں اولیاء اللہ کہا گیا، جنہیں اصفیاء کہا گیا، جنہیں صوفیاء کہا گیا، جو تصوف کے وارث ہیں، جو مسند تصوف پر بیٹھنے والے ہیں۔ الذین یمشون علی الارض، جب وہ زمین پر چلتے ہیں، قدم زمین پر رکھتے ہیں، محو خرام ہوتے ہیں، چلنا چاہتے ہیں، تعارف یہ ہے لمبے سجدے نہیں، شب زندہ داریاں نہیں، ساری رات کے قیام نہیں، تسبیحات متواتر نہیں، علوم کے دفتر نہیں، سجدوں کی بربار نہیں، نوافل اور فرائض کسی کا ذکر بھی نہیں، لمبا زہد نہیں، لمبا جہد نہیں، تعارف ایک ہی جو سب کا جامع، جو سب کا اکبر، قدم زمین پر رکھتے ہیں اور زمین پکار اٹھتی ہے کہ یہ اللہ کے بندے۔ کیا علامت ہے، کیا پہچان ہے، کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کیا لمبے چوگے پہنے انہوں نے، بہت بڑی دستار مبارک ہے سر پر؟ کیا ان کا حلیہ، ان کا لباس دیکھ کے ہیبت آتی ہے؟ بڑی گاڑیاں ہونی چاہیے ان کے پاس، بڑی دنیا ہونی چاہیے ان کے پاس؟ نہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، قدم زمین پر رکھتے ہیں تو اتنا نرم و نازک، اتنا سہل انداز، اتنا نرم خو، اتنا محبت بھرے، اتنے سادہ انداز سے، اتنا خیال زمین کا کرتے ہوئے، اتنی عاجزی، اتنی فروتنی، اتنا جھکنا، اتنی سادگی، اتنا کسر نفس، اتنا نفی ذات۔ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں تو زمین کو اپنے چلنے کا احساس نہیں ہونے دیتے۔ ہونا کے جو معنی ہیں، اس سمندر میں سے جو حاصل اور لب لباب یہ ہے کہ ان کا قدم قدم زمین پر چلتے ہوئے اتنا عاجزانہ ہے، اتنا منکسرانہ ہے، اتنا لطیف ہے۔ خدا کی زمین پر چلتے ہوئے خدا کا بندہ اس انداز سے چلتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری کا پیکر ہے۔ یہی تصوف کا تعارف ہے۔
جسے آپ سر عنوان بنا کے لے کے آئے اور ہدایت قرآن حکیم فرقان مجید کے سمندر سے جس آیت منورہ کو آپ نے چن کے تصوف کے سر عنوان پر لکھ دیا، وہ ہے کہ عباد الرحمن، اللہ والے، رحمان والے کون ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر عاجزانہ چلتے ہیں۔ گویا آپ کے نزدیک تصوف کی جان عاجزی ہے، تصوف کا ماخذ عاجزی ہے، تصوف کا مغز عاجزی ہے، تصوف کا اصل مقصود عاجزی ہے، تصوف سے مراد عاجزی ہے۔ جو بندہ عاجز نہیں، منکسر نہیں، جس کے من کو کسر نہیں، جس کے من کو کسر نہیں اور سجدے کرنے کی اس نے کسر نہیں چھوڑی ہے، ابھی وہ صوفی نہیں ہے، ابھی اس نے میدان تصوف میں قدم نہیں رکھا ہے، ابھی وہ صوفیاء کے میدان برکت کے اندر اور سعادت کے حلقے کے اندر شامل نہیں ہوا ہے۔ اس کا سبق اول، اس کا پہلا سطر منور عاجزی، انکساری اور جھک جانا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب اس کا سابقہ پڑ جائے جاہلوں سے، گوار لوگوں سے، اجڑ لوگوں سے، بے واقف کلام سے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، مقابل پر بحث نہیں ہے، ضد نہیں ہے، انا نہیں ہے، اکڑ جانا نہیں ہے، سینہ زوری نہیں ہے، جاہل سے جاہل بن جانا نہیں ہے، بلکہ اسے اعراض کر جانا، خاموش ہو جانا۔ اور صوفیاء کے مزاج میں اتر آئیے تو اس کے لیے بھی دعا کرنا، اسے درگزر بھی کر دینا اور اس کے لیے بھی دعا کرنا، اسے سینے سے لگا دینا۔ حضور سید حجویر امام الاولیاء صاحب قلم معرفت نے اس آیت منورہ کو عنوان سخن بنا کے سارا مضمون تصوف اس کے دائرے کے اندر بند کر دیا۔ عزیزان محتشم، تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد عادل ہیں کہ جس طبقہ معظم کو ہر عہد نے سلامی دی اور کہا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اصفیاء ہیں، یہ اذکیاء ہیں، یہ خدا بند قدوس کے محبوب بندے ہیں، ان کا ایک ایک ورق عاجزی سے سجا ہوا ہے، منکسر المزاجی سے سجا ہوا ہے۔ آئیے اس سطر منور کو تاریخ صوفیاء کے ایک ایک باب نور سے سمجھیے کہ جو ہستیاں جنہیں ہم سلامی کرتے ہیں اور صوفیاء جنہیں کہہ کے اپنے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی جاتی ہے، وہ کس مزاج عاجزی کے مالک ہوئے۔ انبیاء اعظام، مرسلین کرام، خداوند قدوس کے وہ محبوب بندے ہیں کہ جنہوں نے سارے نصاب تصوف کی بنیاد رکھی۔ تصوف سارے کا سارا پاک نبیوں کے دامان کرم سے چھننے والی رحمت کا نام ہے۔ سب سے اونچا درجہ خداوند قدوس کے بندگان خاص میں پاک انبیاء اعظام علیہ السلام کا ہوا ہے۔ نبی رحمت، آقا کون و مقام، والی انس و جاں، راحت کل جہاں، ایسے عاجز، ایسے منکسر مزاج کہ سارا انکسار جس بارگاہ سے کرم کی بھیک مانگتا ہے وہ بادشاہ دو عالم علیہ السلام کا وجود منور ہے۔ معراج پاک سے بڑھ کے کوئی عظمت صف انبیاء کے اندر دکھائی نہیں دیتی ہے۔ زمین کے پاتال منور سے قدوم پاک کہاں پہنچے؟ قربت خاص میں پہنچے، سبا سماوات سے گزرے، سماوی افلاک سے گزرے، بالائی کائنات سے گزرے، انبیاء علیہ السلام کی سلامیوں سے گزرے، اقسام باجماعت سے گزرے، پاک ملائک کی سلامیوں سے گزرے، ایک ایک باب سے کرم کی سلامیاں ہوئی،
اور نوریوں کے جھمگٹے سلامی کے لیے پیش ہو گئے. کائنات ادب نے جھک کے بارگاہ میں سلامی پیش کی اور قربت خاص میں پہنچے، ثم دنا کی گود رحمت میں پہنچے، مگر عظمتوں کے اس اوج پر پہنچ کے اور شوکتوں کی اس کائنات میں پہنچ کے کہ جہاں جا کے شوکت بھی شوکت کی بھیک مانگے، عظمت بھی عظمت کی بھیک مانگے، سید کائنات سید العاجزین کہلائے، امام العاجزین کہلائے. کس طرح کہ سب سے پہلا کلمہ منور جو قربت خاص میں خداوند قدوس کی بارگاہ کرم کے اندر محبوب دو عالم سید کل جہاں اور عاجز کل جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ کیا کلمہ ہے؟ التحیات للہ والطیبات. اے پیارے مالک، اے عظمتوں والے، اے خالق کل جہاں، اے سب رحمتوں سے مجھے نوازنے والے، سارے تاج قربت میرے سر پہ سجا دینے والے، شفاعت کی ساری کنجیاں میرے دست منور پہ تھما دینے والے، کائنات تحت و فوق کے سارے خزانے میری جھولی میں ڈال دینے والے پیارے، میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کریم علیہ السلام تیری بارگاہ خاص میں ایک خاص تحفہ لے کے آیا ہوں. وہ تحفہ جو تیری کائنات کے اندر سب سے نرالا ہے، سب سے عظیم تر ہے، سب سے نویکلا ہے. پیارے محبوب کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کیا تحیات للہ والطیبات. اے پیارے مالک، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام تیری بارگاہ اعظم و انور کے اندر اپنی عاجزیوں کا ڈھویا پیش کرتا ہے. یار نے یار دے اگے رکھیا عاجزیاں کا ڈھویا. یار نے یار دے کے رکھے عاجزیاں کا. آج حضرت انسان تھوڑا سا اس کے وجود پر نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، کچھ دولت، کچھ چار پیسے اس کے پاس آ جاتے ہیں، وہی دوست، وہی دنیا، وہی بیٹھنا، وہ سب کچھ فراموش کر دیتا ہے. اسے اپنے عزیز، اپنے بیگانے سب بھول جاتے ہیں، اور خود جب تنہائی میں اپنے آپ پر غور کرتا ہے تو کہتا ہے مجھ سے میرا وجود سنبھالا نہیں جا رہا ہے. قربان جائیے کہ ساری نعمتیں کائنات کے دولہ کریم علیہ السلام شاہ صاحب حضور آ جاؤ، بسم اللہ. ساری نعمتیں اور سارے کرم جس بادشاہ کے نالین پاک پر نثار ہو گئے، ان کا مقام عاجزی اور مقام انکساری یہ ہے کہ سب سے پہلا کلام قربت خاص کے اندر التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ سب کچھ مالک تیری بارگاہ کے اندر عاجزیوں اور انکساریوں کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں. تعلیم امت کیا ہے؟ سبق کیا ہے؟ اس سے حاصل کیا ہے؟ ماخذ اور ماحصل کیا ہے؟ کہ جیسے جیسے عظمتیں ملے، سر اونچا ہو، نعمتیں ملے، نام ہو، شوکتیں ہو، صلاحیتوں میں برکت ہو، نظام زندگی کے اندر بہتری آئے، تو دیکھو سر فخر سے اونچا نہ ہو، سر عاجزی سے جھک جائے. اپنے بیگانے بھول نہ جانا، بلکہ ان رفاقتوں کو اور ان محبتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا. کائنات کے دولہ سید کل جہاں، بھلیے انس و جہاں، راحت کل جہاں، ایسے عاجز، ایسے منکسر کہ سارے انکسار جس بارگاہ میں سبق انکسار حاصل کرے. مکہ فتح ہو رہا ہے، اللہ مسلم 1,24,000 اصحاب معظم کی جگمگاتی ہوئی بزم ہے. جس طرف نگاہ کرم کیجئے نور کے چہرے نظر آتے ہیں. کوئی کچھ تو خون نہیں ہوا، کوئی تلوار نہیں اٹھی ہے. کافروں کے نہ ماننے والوں کے سر نیچے ہو گئے ہیں. 10 سال زندگی کے محاربت کرنے والے بھی کھڑے ہیں، 23 سال سے تنگ کرنے والے بھی کھڑے ہیں. گردنیں جھکی ہوئی ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، سر پشیمانی کے اندر ہے. بادشاہ دو عالم سید کل جہاں، والی انس و جہاں، امام کل جہاں، سلطان کل جہاں، مالک کل جہاں،
متصرف کل جہاں، ارے ساری کائنات کے والی اور سرور کس انداز سے مکہ معظمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ مسلم شریف کے اوراق اٹھائیے، کائنات کے دولہ سید کونین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی مبارک پر اتنی عاجزی سے، اتنی انکساری سے، اتنے انکسار سے اور اس انداز سے سر منور کو جھکائے ہوئے کہ سر انور عاجزی سے اونٹ کی کوہان کو لگ رہا ہے، اور شانہ مقدس پر حضرت امام علی زینبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ یہ پاک سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے لخت جگر علی تھے کرم اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اسم گرامی پہ نہیں تھا، اور کم لوگ یہ نام لیتے ہیں، کم تذکرہ ملتا ہے۔ تو علی زینبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شانہ مقدس پر تھے، اور سر مبارک اونٹ کی کوہان کو چھو رہا ہے۔ ارے جب فاتح داخل ہوتے ہیں، جب فتح ہوتی ہے، جشن ہوتے ہیں فتح کے، سواریوں پر رقص ہوتے ہیں، تلواروں کے رقص ہوتے ہیں، ارے آگے چلنے والے احباب بڑے اطراء کے، بڑے فخر سے چل رہے ہوتے ہیں، سامنے آنے والوں کی پشتہ خون کر دیا جاتا ہے، مجرم پکڑے جاتے ہیں، ظالم گرفتار کیے جاتے ہیں، ارے جن سے مقابلہ ہوتا ہے انہیں زج کیا جاتا ہے، ان پر سختیاں توڑی جاتی ہیں، مگر دولہ کون و مقام، والی انس و جان، سید العاجزین، امام العاجزین، سرور عاجزین، زبدہ عاجزین، ارے بادشاہ عاجزین، ساری کائنات کے دولہ ایسی عاجزی کا سبق دے رہے کہ سر منور اونٹ کی کوہان کو لگ رہا ہے، اور زبان پاک سے اللہ ادا ہو رہا ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی ہاتھ نہ اٹھایا جائے، آج کسی پر کوئی زبان نہ کھولی جائے گی، آج کسی پر کسی نوعیت کی بھی سختی نہ کی جائے گی۔ ایک طرف عالم عاجزی یہ ہے، شاہ صاحب حضور، علامہ صاحب قبلہ اور مصاحبین حضرات، عاجزی کا ایک اور منظر اس موقع پر دیکھنے میں آیا کہ جب بڑے بڑے آیان قریش، امراء قریش، بادشاہ دو عالم سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ قریش کے بڑے بڑے سردار ہاشمی قریشی جو ساری زندگی نہ مانے تھے، آج یہ منظر شوکت دیکھ کے اور فتح مبین دیکھ کے، فتح عظیم دیکھ کے، عظیم جلوہ دیکھ کے، عظیم سطوت کا منظر دیکھ کے سر جھکا کے آپ کی اونٹنی کے آس پاس کھڑے تھے۔ اونٹنی کی مہار کس دستے منور میں تھی؟ کون مصاحب تھا؟ ارے وہی دوست تھا، وہی پیارا تھا، وہی رفیق تھا، وہی ساتھی تھا، سفر و حضر کا یاد تھا، زندگی کے تمام مراحل کا دوست تھا، وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی چونکہ قریشی ہاشمیوں میں اور سرداروں کے اندر سرداری تھی، تمکنت تھی، بڑائی تھی، سر اونچا کرنا تھا، انہیں اس بات پر کچھ بوجھ سا محسوس ہوا کہ ہم محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس تو ہو جائیں، مگر بلال کو کیسے برداشت کریں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ماتھوں پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ لیا، ان کا نا کہتا ہوا قول سمجھ لیا، ان کے چہروں سے، ان کے تاثرات سے اس بات کو اخذ کر لیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اونٹ کی مہار کو اس طرح گلے کے اندر باندھ دیا اور بہت آہستگی سے، بہت ملائمت سے، بہت نرمی کے ساتھ یمشون علی الارض ہاؤنا، بڑے ہاؤنا ہو کے آہستہ سے انداز سے ہجوم کے اندر نیچے سے سر کر کے پچھلی صفوں میں ہونے لگے، اور قلب منور میں یہ خیال گزرا کہ بادشاہ ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، ارے سخیوں کے سخی ہیں، اماموں کے امام ہیں، سروروں کے سرور ہیں، لجپالوں کے لجپال ہیں، ارے پاک نبی جن کی بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں، مرسلین جن کے غلام ہیں، ساری کائنات جن کے غلام ہیں۔ بلال، آج بادشاہ کے چچے، خانوادے والے لوگ آپ کے گرد قریب ہونا چاہتے ہیں، مجھ سے تھوڑا کترا رہے ہیں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، پیارے کریم علیہ السلام ان سے ملاقات کر لیں، ان سے بات کر لیں۔ ہوا کیا کہ پچھلی صفوں میں ہوتے ہوتے
اب اتنا بڑا ہجوم مبارک ہے، پیچھے چلے گئے، بہت پیچھے چلے گئے، مگر قربان جائیے سید العاجزین پر، امام العاجزین پر، سرور عاجزین پر۔ پلٹ کے دیکھا اور فرمایا اینا بلال، میرا بلال کدھر گیا ہے؟ حضرت بلال دور کھڑے ہیں اور بادشاہ کے حضور ہاتھ باندھے ہوئے اور سر جھکائے ہوئے ہیں۔ پھر آواز دی اینا بلال، سارے قریشی ہاشمی دیکھنے لگے۔ پھر آواز دی اینا بلال، بلال کتنے ہو؟ حضرت بلال رو رہے ہیں اور ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ قربان جائیے جہاں جا کے عاجزی، سبق عاجزی سیکھتی ہے، وہ بارگاہ منور سید کائنات علیہ السلام کی ہے۔ آپ اسی طرح چلتے ہوئے سارے ہجوم میں سے ڈائریکٹ حضرت بلال تک خود پہنچ گئے۔ پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر کائنات کے دولہ کریم علیہ السلام کے نالین پاک پہ رکھ دیا اور رونے لگے۔ عرض کی تھی سونے محبوبہ کریمہ توڑے چاچے تائے، توڑے سارے عزیز قریشی ہاشمی سردار نے، بادشاہ نے، انہوں نے حالے تھوڑی جی میرے تو محسوس ہو رہی ہے۔ تو میں نہیں بلال میرے ساتھ نہیں ہوگا تو میں کسی کی بات بھی نہیں سنوں گا۔ کوئی میرے ساتھ کلام نہ کرے، کوئی میرے ساتھ بات نہ کرے، کوئی میرے قریب نہ آئے۔ بازو پکڑا اور میں دستے منور ہی کہوں گا کہ دستے پاک کو چوما، اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ میرا بلال میرے ساتھ کھڑا ہے، جسے مجھ سے ملنا ہے مل لے، جس نے نہیں ملنا ہے نہ ملے۔ یہ وہ سبق ہے آج بھی کا، یہ وہ سبق مبارک ہے سر جھکانے کا، دوستوں کو ہمیشہ یاد رکھنے کا، اور وہ دوست جو زندگی کے سفر و حضر کے دوست ہوتے ہیں، دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، جو ہمیشہ کے دوست ہوتے ہیں، جنہوں نے کلفتوں کے دن کاٹے ہوتے ہیں۔ پیارے کریم علیہ السلام نے سبق عطا فرمایا کہ جب بلندیوں پر چلے جاؤ، ارے جب عظمتوں پر چلے جاؤ، اپنے پیارے دوستوں کو کبھی فراموش نہ کرو۔ پری محفل میں سارے ہجوم کے اندر سارے ہجوم چھوڑ دیے جائیں، سب سے پہلے اس دوست کا ہاتھ تھامو جو زندگی کا مسافر ہے تمہارے ساتھ۔ یہ سبق عاجزی ہے، اسے عاجزی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے پاک نبیوں کی زندگیاں، حیات ہائے مبارکہ، ایک ایک ورق نور عاجزی کے ساتھ سجا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کیسے عاجز ہیں، کیسے منکسر ہیں، اور لکھا کس نے ہے؟ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی امداد السلوک میں لکھتے ہیں کہ سارا سلوک اللہ کے پاک نبیوں کی بارگاہ سے نصیب ہوا۔ سلوک سارے کا سارا حسن اخلاق کا نام ہے، اور حسن اخلاق سارے کا سارا حسن عاجزی کا نام ہے۔ جو عاجز نہیں وہ صوفی نہیں، ساری رات جاگنے والا کیوں نہ ہو، وہ بڑا جس نے 4 لاکھ سال زمین آسمان جگہ جگہ عبادتیں کی ہیں، مار کس بات کی کھائی ہے، عاجز ہی تو نہیں ہو سکا۔ ایک سجدہ عاجزی پر اکڑ گیا تھا، سجدہ کر دو، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تکبر آ گیا، نفی تکبر عاجزی کا بات۔ سر جھکا لیتا نظام زندگی بدل جاتا۔ صاحب الملل والنحل امام شہرستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، علامہ صاحب اللہ جہاں مجھے یاد آ گیا، ایک عجیب منظرنامہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی معظم، عظمتوں کے تاجور، 1,24,000 میں سے 5 کے اندر شمار ہونے والے، اولو العزم، قربتوں کی عجیب لذتیں پانے والے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ایسے کلام کیا جیسے کلام کا حق تھا، قربت خاص میں رہنے والے۔ ایک روز کوہ طور پر
ہم کلامی کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ابلیس راستے میں کھڑا رو رہا ہے، سارو قطار رو رہا ہے۔ قلب منور میں خیال گزرا کہ یہ عاجز ہو گیا ہے، تکبر چھوڑ گیا، کام سے بڑھ گیا، اس کی عاجزی سے اسے معافی ہو جائے گی۔ وہ پیارا مالک، وہ عظمتوں والا اتنا درگزر کرنے والا ہے کہ ایک آنسو ابھی آنکھ کے کنارے تر نہیں کرتا کہ قلم چل جاتا ہے بندے کو معاف کرنا۔ پیارے نوریوں گواہ ہو جاؤ کہ میرا بندہ میری یاد میں، میرے حضور عاجزی میں مجھے یاد کرتے ہوئے رو پڑا ہے۔ مکھی کے سر کے برابر سید کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلے اور آنکھ کا ہلکا بھی تر نہ کرے، آواز آتی ہے گواہ ہو جاؤ میں نے بندہ معاف کر دیا۔ یہ تو اتنا رو رہا ہے، لہذا نظام خیر و شر ہی ختم ہو جائے گا، اسی پر تو شر کا نظام کا ہے۔ اگر یہ معافی مانگ گیا تو یہ دنیا کا سارا کھیل ہی ختم ہو جائے گا، ساری جنگ خیر و شر کی اسی کی وجہ سے۔ مگر آپ نے بڑھ کے دیکھا تو وہ آپ کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ امام شاہ ثانی انہیں کیا حضور مینوں قربتاً چلے ہو، سونے مالک نہ گفتگو چل رہے ہو، اللہ پاک کی خاص کچہری میں آپ جا رہے ہیں، میری عرضی پہ پیش ہو۔ آپ پریشان ہو گئے، اچھا تو معافی مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی میں اللہ کے حضور عاجزی کرتا ہوں۔ کوہ طور پر تشریف لے گئے، بہو گفتگو ہو گئے، لذت کلام سے سرشار ہو گئے، قربتوں کی رحمتوں میں چلے گئے، عنایتوں کی بارشوں میں چلے گئے۔ ساری گفتگو مکمل ہوئی، قلب پاک میں یہ خیال رہا کہ میں ابلیس کی بات کروں گا، مگر سوء ادب سمجھتے ہوئے اتنی بڑی بارگاہ، سب سے بڑی بارگاہ کیسے کروں؟ مالک تو سب کچھ جانتا ہے۔ الٹے قدم اجازت لے کے پلٹنے لگے، آواز آئی پیارے کلیم ایک خاص در کھل گیا۔ عرض کیا مالک تو بات بھی جانتا ہے، بات والے کو بھی جانتا ہے، کہنے کا مقصد بھی جانتا ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ اس حال میں میں نے اسے پایا ہے۔ کہا وہ جھوٹ بولتا ہے، میرے ساتھ عاجز ہے وہ، میں نے جس عاجزی کے لیے اسے تعلیم دی تھی، جائے آج بھی میرے پیارے آدم صفی اللہ کی قبر منور پر چلا جائے، میں رب رحمتوں والا ہوں، کرم والا ہوں، عطاؤں والا ہوں، چھتر پوش ہوں، مکھی کے سر برابر آنسو نکلے معافی والا ہوں، آنکھوں کے ہلکے تر نہ ہوں میں معافی والا ہوں، بندے کا دل معافی مانگے لب نہ مانگے میں معاف کر دیتا ہوں، ارے معافی والوں میں بیٹھ جائے میں معاف کر دیتا ہوں، ارادہ معافی کر لے میں معاف کر دیتا ہوں، ارے جھوٹا ہو کے مجھے کہے میں معافی دے دیتا ہوں اسے، جھوٹے لبوں سے کہے مال کا معاف کر دے، 100 بار مانگے 100 بار معافی دے دیتا ہوں، میری معافیاں نہیں ہیں۔ جاؤ آدم سلام اللہ علیہ کی قبر پاک پر چلا جائے، سراندیپ پہ چلا جائے، 2 پر پرواز ہے اس کی، اڑے جنات کا یہ شہنشاہ ہے، جائے قدموں میں سر رکھ کے کہے جس حکم سے حکم عدولی ہوئی ہے میں آج ہی کرتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و فیضان سیدی داتا گنج بخش۔ یہی پیغام ہے حضور داتا صاحب کا۔ آج تصوف کا باب شروع کرتے ہیں عاجزی سے۔ آج ہمارا سارا ماحول عاجزی سے خالی، عاجز لوگ نظر نہیں آئیں گے، تکبر ہے، رعونت ہے، بڑائی ہے، میں ہے، ذات کا تشخص ہے، نفرت ہے، تنفر ہے، اور معذرت سے 100 بار معذرت سے کہتا ہوں جس طبقے میں ہم جیتے ہیں، اہل علم، اہل دانش، اہل فکر، صوفیاء کو ماننے والے،
کیا ماننے والے ہیں جب عاجزی کوئی نہیں، جب سینے سے لگانا کوئی نہیں، شفقت مزاجی کوئی نہیں، نرمی کوئی نہیں، تلطف کوئی نہیں، معافی کرنے کا مزاج کوئی نہیں۔ ارے بیگانوں کو اپنا بنانے اولیاء اللہ آئے تھے، تم نے اپنوں کو دائرے سے نکالنا شروع کر دیا۔ اور پھر فرمایا کلیم گھبراؤ نہ، یہ جائے سر جھکا لے عاجز ہو جائے، ہم نظام خیر و شر ختم کر دیں گے۔ میں مالک ہوں، میں رب ہوں، میں نے ہی اس نظام کو برپا کیا ہے، میں ختم کر دوں گا۔ آپ نیچے اترنے لگے اور قلب منور میں سوچنے لگے کہ اس کا مطلب بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ پھر آواز آئی پیارے کلیم گھبراؤ نہ، ایسا بدتمیز ہے جھکنے والا نہیں، عاجز نہیں ہوگا، سارے کام کرے گا، روئے گا بھی، عاجزی اختیار نہیں کرے گا۔ نیچے تشریف لائے، سامنے کھڑا پایا، روتے ہوئے پھر پایا، فرمایا تیرا کام بن گیا ہے، رونا بند کرو، آؤ میرے ساتھ سرادیپ چلتے ہیں۔ وہاں کیا ہے؟ فرمایا حکم ہوا ہے کہ جو عاجزی میں نے پیارے آدم علیہ السلام کے حضور تمہاری چاہی تھی، آج جا کے سجدہ کرو، عاجز ہو جاؤ، عاجزی کرو گے ہم چھوڑ دیں گے۔ کہتا جی غلطی پھر ہوئی ہے، یعنی مالک مجھے بغیر اس عذر کے معاف کر دیا، میں عاجزی اختیار نہیں کر سکتا۔ حضرات ذی وقار امداد السلوک میں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی نایاب عاجزی پیش کی۔ اللہ کے پاک نبیوں کی زندگیاں، حیات منورہ ایک ایک ورق ایسا سبق ہے جس سے لاکھوں ہزاروں چشمے رحمتوں کی۔ آپ دریا کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، دریائے نیل کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، سرد موسم ہے مگر دھوپ کی لطافت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے وجود منور کو اپنی خدمت سے بہریاب کر رہی ہے کہ سارا عالم اللہ کے پاک نبیوں کی خدمت میں لگا ہوتا ہے۔ ہوائیں بھی خدمت کرتی ہیں، فضائیں بھی خدمت کرتی ہیں، دھوپ پیارے کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت کر رہی ہے۔ آپ اپنے کمبل مبارک کو لیے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور ریت پر لیٹ کے گویا ریت کو ریت نہیں آسمان سے اونچا کر رہے ہیں، اور ریت پر لیٹے ہوئے آپ کے قلب پاک میں ایک خیال منور گزرتا ہے، پیارے مالک عظمت و والے، ایک کردگار، ایک خالق، ایک خلاق، میں تیرا کلیم تیری بارگاہ میں اتنا عاجز ہوں، اتنا عاجز ہوں، اتنا منکسر ہوں، اتنا مٹا ہوا ہوں، ریت کے ذرے مجھ سے افضل ہے، میں ریت کے ذروں سے بھی گرا ہوں۔ آواز آئی پیارے کلیم ہمیں تیرا یہ بول بڑا پسند آیا ہے، ایک بار پھر کہو۔ بار بار تکرار سے کلام سننا اللہ پاک کی شان ہے۔ کوئی مصرع لڑ جائے، ساری رات ہی بیت جائے اس پر، یہ سنت الہی ہے۔ پیارے کلیم پھر فرمائیے، پھر کہیے، آپ پھر بارگاہ سبدیت میں عرض گزار ہو رہے ہیں کہ پیارے مالک ریت کے ذرے جیسے عاجز ہیں، میں کلیم اس سے بھی عاجز ہوں۔ آواز آئی پیارے کلیم پھر فرمائیے، پھر کہیے، اتنی لذت، اتنا لطف، اتنا مزہ۔ تیسری بار پھر فرمایا، میں سنو پیارے کلیم، تجھے 1,24,000 پاک انبیاء و مرسلین میں نے پہلی مرتبہ کہنے پر اٹھا کے تجھے میں نے 313 میں داخل کر دیا۔ جب دوبارہ تم نے عاجزی کا اظہار کیا، میں نے 313 خواص انبیاء میں سے اٹھایا اور 12 میں داخل کر دیا۔ اب پھر کہو۔ رونے لگے اور تکرار سے وہی جملہ مبارک، عاجزی والا، انکساری والا، من کو کسر لگانے والا، نفی ذات والا، نفی وجود والا،
اپنے بیکر کی نفی کرنے والا، تکبر کو ختم کرنے والا، تصوف میں داخل ہونے والا، تصوف کا سبق اول، تصوف کی صدر اول، تصوف کی پہلی لائن دادا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی کو قرار دے رہے ہیں۔ اگر عاجزی نہیں، علم کا پہاڑ بن جاؤ کچھ بھی نہیں، تحقیق کا بحر بے قرار بن جاؤ کچھ بھی نہیں ہے، کتابوں کے مصنف بن جاؤ کچھ بھی نہیں ہے، ارے دقائق کی دنیا چھان مارو کچھ بھی نہیں ہے، ساری زندگی 100 سال زہد کی زندگی گزارو کچھ بھی نہیں ہے، عاجزی کا ایک لمحہ 1000 سال کی عبادت پر کفایت، عاجزی کا ایک بول ہزاروں سال کی عبادت پر فوقیت لے جاتا ہے۔ کس طرح خداوند دو عالم تکرار سے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام سے وہی بول پھر سننا چاہتے ہیں، پھر تکرار سے سننا چاہتے ہیں، پھر تکرار سے سننا چاہتے ہیں۔ چوتھی بار بھی سنا اور فرمایا اب میں نے تجھے 12 میں اٹھا کے 5 میں داخل کر دیا۔ پنجا دی گل ایویں نہیں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و فیضان حضور سیدی پنجتن پاک، 5 کے عدد میں داخل کرنا، 5 پر چڑھنے والوں، 5 پر بات کرنے والوں، اگر 5 کا عدد کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، بتلاؤ ہر جگہ 5 کیوں کھڑا ہے، ہر مقام پر 5 ہمارا دستگیر کیوں ہے، بات 5 کی ہی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ پیارے کریم اب دوبارہ وہ کلمہ کا تکرار کرو، اب تمہیں اٹھائیں گے 5 میں داخل کر دیا، 5 میں داخل کر دیا۔ لذت الہی ابھی بھی طالب ہے، پیارے کریم پھر کہو، جب پھر کہا گیا میں اب تمہیں 3 میں داخل کر دیا، کریم بس قربتوں کا سفر طے ہو گیا، 1,24,000 سے 313، 313 سے 12، 12 سے 5 اور 5 سے 3 بڑی سرکردہ ہستیوں میں، عظمت والی سرور ہستیوں میں پیارے کریم 13 نام پاک شامل میں نے کہا، اور یہ سبق ہے، ثمر ہے، عظمت ہے، حاصل ہے تیری اس عاجزی کا کہ ریت پہ لیٹے ہوئے ریت کی طرح تو اپنی بات ریت کی طرح خود کو پیش کر دیا ہے۔ اتنی عاجزی پسند ہے، اتنا عاجز ہونا پسند ہے، اتنا جھک جانا پسند ہے، ذل المسبحین سے زیادہ اسے رونے والے کے آنسو پسند ہے کہ اس میں عاجزی پائی جاتی ہے۔ حضرات ذی وقار، پھر یہی شعار ہے اولیاء اللہ، صوفیاء کا، اصحاب معظم کا، اخص الخواص ہستیوں کا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرالے عاجز، ایسے عاجز، امام الصحابہ، زبدۃ الصحابہ، افضل الخلق بعد الانبیاء، تاجدار صداقت، قربتوں کے بادشاہ، ثانی اثنین، سفر و حضر کے بادشاہ، اور سر سے پاؤں تک سید کائنات علیہ السلام کے عکس باجمال، اور نسبت اتصال جس درجے میں آپ نے پائی کسی نے بھی نہ پائی، اور ایسا اتصال ہوا 3 راتیں 3 دن غار ثور کی وہ اتصال کی راتیں ہیں کہ جب باہر تشریف لائے سر سے پاؤں تک سید کائنات علیہ السلام کا عکس منور بنا، اور نسبت اتحادی اتصالی ایسی عطا فرمائی کہ 63 سال عمر منور دولائے کون و مکان کی، 63 سال حضرت ابوبکر صدیق، سبحان اللہ، بے شک بے شک، جتنے دن ایام مبارک ہوئے اتنے ہی ایام مبارک، دن پیر کا آیا تو دن پیر کا ہی آیا، وقت پاک جو آیا تو وہی وقت پاک آیا۔ ادھر نواسہ مقدس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر نواسہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، وہ شہید کربلا، یہ شہید مکہ، ادھر بھی 72 نفوس قربان بارگاہ ہوئے، ادھر بھی 72 نفوس قربان بارگاہ، ادھر بھی
زہر کا اثر ہے سید کائنات علیہ السلام پر، جو عود کرایا تھا آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ یہ بھی خیبر کی زہر کا اثر تھا جو پلٹ آیا حضور تاجدار اسلام۔ اتنا اتصال، اتنی قربت، میرے مرشد گرامی حضور مفکر پاکستان، مصور پاکستان، رومی ہند حضرت علامہ محمد اقبال قدس سرہ العزیز کو نسبت اتصالی ہے حضرت رومی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ جو یوں بیٹھتے ہیں یہ بھی انداز رومی، جب نسبت اتصالی آتی ہے سر سے پاؤں تک رنگ دیتی ہے وہ، حتیٰ کہ بیماریاں بھی اپنے شیخ والی آ جاتی ہیں۔ ایسی محبت، بیٹھنے کا انداز بھی وہی، سوچنے کا انداز بھی وہی، بحر کا کلام بھی وہی، ترکیبوں کا انتخاب بھی وہی، موضوعات بھی وہی، لطافت بھی وہی، عشق بھی وہی، حب بھی وہی، چلنے کا انداز وہی، کھانے پسند کرنا وہی، ارے دن وہی، راتیں وہی، بیماریاں وہی۔ نقرس کے بیمار ہوئے مرشد گرامی گلے کی تکلیف میں، یہ حضرت رومی کو بھی آئے، سر سے پاؤں تک عکس کامل بن جاتا ہے۔ اتصال محبت کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا۔ عاجزی کیسی کہ کبھی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی سوال نہ، ادب اتنا، عاجزی اتنی کہ سب سے آخر میں اٹھ کے جانے والے چوکھٹ پاک سے آپ ہو، سب سے پہلے آنے والے آپ۔ احادیث طیبہ طاہرہ کے اوراق اٹھائیے، سب صحابہ نرالے، سب عظیم ہیں، بادشاہ کون و مکان کے حضور عجیب عاجزی پیش کرتے، سب سے پہلے تشریف لاتے۔ اذان فجر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کہہ رہے ہوتے یا کہنے والے ہوتے، حضور تاجدار صداقت امام العاجزین تشریف لے آتے اور چوکھٹ پاک پر یوں دونوں بازو دراز کر لیتے، دروازہ منور پر اپنا سر یوں رکھ لیتے۔ نئی نئی شادی پاک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہوئی، دروازہ تیزی سے کھولنے لگی اور عائشہ کی رکی، حضور کو اس وقت بات ہوگا؟ فرمایا ہاں، تمہیں خبر ہی نہیں، مدتیں بیتی ہیں، تمہارے بابا حضور کی سلامی ہر روز صبح کو اس انداز سے ہوتی ہے۔ میں آہستہ سے دروازہ کھولتا ہوں اور تاجدار صداقت امام العاجزین امام المحبین لیٹے ہوئے، سر زمین پر رکھے ہوئے، میرے نالین پاک پر اپنا سر رکھتے ہیں، چومتے ہیں، پھر مجھے مسجد نبوی شریف میں آنے دیتے ہیں، ایسے نہیں مجھے آنے دیتے۔ خواص آج بھی دیکھیے کہ بقیع شریف کے قبرستان میں داخل ہو رہے ہیں، ایک چڑیا کو دیکھیے، زار و قطار رونے لگے، ریش اقتصاصوں سے تر بتر ہو گئے۔ اہل محبت نے عرض کیا حضور کو خاص مان رہا ہے، کوئی بات، کوئی منظر، کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ میں چڑیا میں نے دیکھی ہے، میرے دل میں خیال گزرا، ابو بکر ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا، ایک ایک گھڑی کا جواب دینا ہوگا، چڑیا کتنی اچھی ہے اس کا جواب کوئی نہیں۔ کاش میں چڑیا ہوتا اور ابو بکر کا کوئی سوال نہ کیا۔ مقام آج یہی صدر منور ہے دادا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان کا، ایسی عاجزی۔ عزیزان عزیز وقار، ایک ایک ہستی پاک کے اندر عاجزیوں کے کروڑوں اسباق ہمیں ملتے چلے جاتے ہیں۔ حضور مولائے کائنات، مولائے کل جہاں، امام اولیاء کل بنی آدم، حبر الامہ، مفسر قرآن، باب مدینۃ العلم، تمام سادات کے بعد تمام علوم اور فنون کے باپ اور عاجزیوں کے بھی باپ۔ واہ 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 واہ، اٹھائیے تواریخ کے اوراق، تاریخ طبری اٹھائیے، ابن کثیر اٹھائیے، ابن اسیر اٹھائیے، کوفہ کی جامع مسجد ہے،
ایک مسافر چل کے آیا ہے، اس نے آپ کے چہرے منور کی ابھی زیارت نہیں کی۔ اہل محبت تھا، اہل ذوق تھا، گھوڑے پر سوار ہے، گرد پڑی ہوئی ہے، تھکا ہوا ہے، آگے بڑھ کے میزبان نے گھوڑے کی لگام تھامی ہے، اتارا ہے، گھر چھاڑی ہے، مہمان خانے کے اندر بٹھایا گیا ہے۔ اس نے سب سے پہلے مسجد پاک کے اندر بیٹھے ہوئے اس بزرگ ہستی کو دیکھا کہ چہرے پر نگاہیں پڑی تو دل کیا یہی بیٹھ جاؤ، آپ کے قدم پاک چھومے، آپ کے دستے منور چھومے۔ عرض کیا کہ حضور میں امیر المومنین کو ملنے آیا ہوں، امام کل کائنات کو ملنے آیا ہوں۔ آپ مسکرائے، میں مسافر ہو، تھکاوٹ اتارو، آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں۔ نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوں، آج اپنے آئینے میں بھی اپنا آپ دیکھیے۔ چار دوست جسے جاننے لگتے ہیں وہ کہتا ہے میں فصیح اللسان، امام الکلام ہوں میں۔ کائنات جن کے قدموں پر بھیک مانگے وہ کہتے ہیں ملاقات کروا دیتے ہیں، پریشان نہ ہو، تھکے ہو، غسل کرو، کھانا کھاؤ، آرام کرو، نماز ظہر میں تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ اور کھاتے ہوئے کیا دیکھا کہ کئی دنوں کا جو کا ٹکڑا ہے، پانی میں بھگو کے تناول فرما رہے ہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اتنا نوری بابا، چہرہ پاک کو دیکھتے رہوں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے، گفتگو سنوں تو دل طمانینت میں آتا ہے، اور کھا رہے ہیں رات کا پڑا وہ کئی دنوں کا پڑا۔ جب راحت ہو گئی، غسل ہو گیا، کھانا ہو گیا، تو کھانا چند روٹیاں اور برتن ساتھ لے کے کہنے لگا جی میں یہ ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ میزبان نے کہا کہ حضرت کس کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ کہا جی وہ نوری بابا جی بیٹھے ہیں مسجد کی سیر پہ۔ کہا وہ نوری بابا جی حضرت علی پاک ہیں۔ اچھا جی، جو کے ٹکڑے یہ آج کہا آپ سارا دسترخوان مہمانوں کے لیے ہے، آپ ہمیشہ یہی تناول مرشد پاک گویا ہوا ہے کہ نانے جبی پر ہے مدار قوت ہے، پر ہے مدار قوت حیدری۔ عزیزان عزیز احتشام، یہ وہ سبق عاجزی ہے جسے ہم نے فراموش کر دیا۔ امت میں چلتے چلے آئیے ایسی ایسی عاجزیاں کہ جن کی مثال بھی ملتی ہے۔ جلال پور جٹا میں ایک اللہ کے ولی ہوئے، 80 سال سے زیادہ عمر پاک ہوئی، ساری زندگی انہوں نے کلمہ میں سے کلام دیکھا۔ کتنا ہو سکتا ہے جی؟ میں گیا، سمجھ گئے تھے لوگ کہ گیا ہوں، میں نہیں لاتے ہیں زبان کو۔ اہل محبت اہل ذوق ہوتے ہیں، اہل ادب ہوتے ہیں، سیکھنے کے لیے آئے ہیں، آداب سے بیٹھے ہیں۔ حضور لفظ کلمہ میں نہیں آپ کہتے، فرمایا میں کے کلمے نے اس نے ذبح کر کے رکھ دیا۔ ایسی عاجزی اختیار کی کہ کلمہ میں ساری زندگی اپنی زبان پر میں بنا کے نہیں لایا۔ اصحاب معظم کے اندر تقابل کرنے والوں، تفاضل پر جھگڑنے والوں اور ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونے والوں، اصحاب معظم کا سبق ہی آج کیا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر منور، آپ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ مشکات شریف قدمین شریفین چوم رہے ہیں، دبا رہے ہیں اور پوچھنے لگے بابا حضور امت میں سب سے افضل کون ہے؟ مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ بلندی کس کی زیادہ ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق۔ ثم من؟ پیارے ابا حضور، پیارے مالک، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ۔ اب کلمہ پاک پر گزرا کہ میں اپنے بابا حضور کی بات تو کروں۔ پیارے کریم
آپ کا مرتبہ کہاں ہے؟ ہم تو احمد المسلمین تھے. اللہ اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و فیضان حضور سیدی داتا گنج بخش. اتنی عاجزیاں، اتنا کسر نفس، پھر اولیاء اللہ نے پیغام رحمت پھیلایا دکھایا. حضرت خواجہ خواجگاں معین بے کساں امام چشتیان عالم حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری قدس سرہ العزیز کتنے عاجز تھے. بس میں منور 12 سال یا 14 سال آپ کا جو تبلیغی دور مقدس ہے، اس میں کتابیں بولتی ہیں کہ کبھی کلمہ اوئے کہہ کے نہیں ہوا. ہندو آئے، سکھ آئے، ذات پات میں جکڑے ہوئے آئے، نفرتوں کی زنجیر میں جکڑے ہوئے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. بغل میں شراب کی بوتلیں لیے لوگوں نے شکایت کی کہ حضور یہ لوگ آتے ہیں اس حالت میں آپ کے پاس بیٹھتے ہیں. فرمایا ہاں ہمارے پاس بھی ایک مے ہے، ان کے پاس بھی مے ہے. اگر ہمارا مقناطیس طاقتور ہے تو انہیں کھینچ لے. بس میں منور میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو کبھی بھی جھڑکی نہ دینا، یہ ہے شعار اولیاء اللہ کا. اور پھر اسلام پھیلا کس انداز سے پھیلا کہ جہاں قدم رکھا وہ لوگ آپ کے ہو گئے، جس بستی سے گزر گئے وہ لوگ آپ کے ہو گئے. جو ایک بار صحبت پاک میں آیا وہ غلام ہو گیا، جس نے چہرہ پاک کی تلاوت کر لی وہ آپ کا اسیر ہو گیا. مقام عاجزی سکھایا حضرت خواجہ مختار کاکی رضی اللہ عنہ. پتر تیری ڈیوٹی لاؤن لگے ہیں، تیرو بھیجن لگے ہیں دلی. دلی جاؤ اور دلی ہو کے دلی جاؤ، دلی دل والے بن کے جاؤ. تیرے دروازے سے کسی کو جھڑک نہیں پڑنی چاہیے. کوئی بندہ تیرے سامنے آئے اپنا ہے بیگانہ ہے، تیرے ساتھ ظلم کما لے، تو نے اسے دعا دے. تیرا مقابلہ نہیں ہے، تو نے مکین گنبد خضرا علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی کر. اس بگڑے ترین ماحول کے اندر لوگوں کو سینے سے لگانا ہے، محبتیں بانٹنی ہے، اپنا بنانا ہے، بیگانگیاں ختم کرنی ہے، نفرتوں کی دیوار گرا دینی ہے. حتیٰ کہ تجھ پر پل جانے والا، ٹوٹ جانے والا، تجھ پر حملہ آور بھی آ جائے، پتر سینے ان بھی لاؤنا. ایسا عاجز بن، ایسا منکسر ہو جا، ایسی من کو کسر لگا کے یہاں سے جا کہ تیرا من باقی نہ رہے، کسر باقی نہ رہے. اپنا وجود کی نفی کر دی. سبق دیا 20 سال آپ کو بتایا. تربیت کا سبق یہ جب پیغام دیا اسی پیغام سے سرفراز کیا. دلی ڈیوٹی لگ گئی، پہنچ گئے. حضور امام چشتیان عالم گنج شکر مسعود الدین گنج شکر چشتیوں کا کعبہ، پاک پتن والا بادشاہ، 2200 قطبوں کا راجہ. ارے نام جپنے تو بندہ بخشا جائے، نگری سے گزر جائے بخشا جائے، ان کی جو میں داخل ہو جائے اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے. کیسا لت پت کیوں نہ ہو، ایک بار گنج شکر کے نام پر سر جھکا لے، رحمت الہی جوش میں آ جائے. سامان اٹھائے ہوئے اپنے مرشد گرامی کا دہلی پہنچ گئے. 20 تولہ پر 20 اخبار. دہلی پہنچے، ایک باغ ہے، نخلستان ہے اور پھل لگے ہوئے، سرسبز ماحول ہے، شادابی ہے. نماز ظہر کا وقت پاک ہے. قافلہ رک گیا، درختوں کے نیچے پڑاؤ کیا گیا، سامان روکا گیا. بہتے ہوئے چشمے سے وضو کرنے لگے. شیخ کامل کے حضور پانی پیش کیا جا رہا ہے. حضور گنج شکر ولیوں کا دولہ گنج کرم اپنے دستے پاک سے اپنے شیخ کامل کو وضو فرما رہے ہیں. دوپہر کا یہ وقت ہے،
کوئی ہندو اس باغ کے اندر نوکری کرتا تھا، غریب تھا، منکسر المزاج تھا، مفلس الحال تھا. اس نے سوچا گھر جاؤں گا، واپس پلٹ کے آؤں گا، کھانا کہاں سے کھاؤں گا؟ پھل ہے، مالک نے اجازت دی ہے، کھا لو. پتھر مارا، پھل کو پتھر لگا، پھل زمین پر آ گرا، اور پتھر وضو کرتے ہوئے خواجہ خواجگان امام اولیاء حضرت خواجہ مختار کاکی اوشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور پر جا لگا. پتھر کا لگنا تھا، سر پاک سے خون کا فوارہ چھوٹا، پورا جسم پاک لہو لہان ہو گیا، لباس منور پر خون کے اثرات ہو گئے. سارے مریدین بھاگے. حضور بابا حضور خود ارشاد فرماتے آپ کے ملفوظات میں، حضرت بدر الدین اسحاق نے اسے لکھا، اسرار اولیاء میں اور دیگر کتابوں میں. کہتے بھاگے اور دیگر لوگ بھی ساتھ شامل ہو گئے. پکڑو دکڑوں کی آوازیں آئیں. وہ بندہ خوف سے بھاگا، پتہ چل گیا اسے کہ میرا پتھر جا لگا ہے. بالآخر ایک آبادی کے قریب اسے پکڑ لیا گیا. سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. اس نے کہا جی میرا قصور ہے. لہو لہان جسم پاک کے ساتھ حضرت خواجہ مختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تیز قدموں سے آ رہے ہیں اور فرما رہے کچھ نہیں کہنا ہو بھائی، کچھ نہیں کہنا، رک جاؤ اور رک جاؤ یار، رکو نا. وہ لگے ہیں پکڑنے اور لگے ہیں کچھ کرنے. آپ نے روک دیا. دنیا اکٹھی ہو گئی ہے. پہلا پہل قدم ہے دلی کے اندر. دلی جاؤ اور دلی جاؤ، عاجزی کے پیکر ہو کے جاؤ، عفو درگزری کے پیکر بن کے جاؤ، سر سے پاؤں تک معافی کے پیکر بن کے جاؤ. بیٹے علاقے کی ماں بن کے جاؤ، تب علاقہ تجھے دیا جائے گا. یہ ہے اولیاء اللہ، یہ ہے نثار ان پر. رو رہے. آپ نے فرمایا رک جاؤ یار، تو یہ بتا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا بابا جی آپ مسلمان ہیں، میں ہندو. میں نے یہ سارا کام پھل کے لیے کیا ہے کہ میرا جیب کا خرچہ بچ جائے گا. اور ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ تصوف کی تاریخ میں عاجزی کے باب کے اندر اسے سنہری حروف سے لکھا جائے گا. فرمایا دیکھو پھلدار درخت کو پتھر مارا گیا، کس لیے مارا گیا؟ کہ پھل مل جائے. ارے ہمارے خواجہ معین الدین نے، بادشاہ اولیاء نے ہمیں بھی تو پھلدار بنا کے بھیجا. ہم بھی پھلدار درخت ہیں. اس پھلدار درخت کو پتھر مار کے پھل کھانے والے اس پھلدار کو پتھر مار کے پھل کیوں نہیں لیتے؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگ پڑا کہ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ نے آگے بڑھ کے اسے سینے سے دنیا دیکھنے لگی. ہندو نفرتوں کے اکڑا ہوا ہے. ساری انسانی معاشرے کے اندر سب سے زیادہ نفرت جس معاشرے میں پائی جاتی تھی وہ ہندوؤں کا معاشرہ. ایسی ذات پات، ایسی چھوٹ چھاٹ تھی، مگر ایک تاج بر علم و ادب کے چہرے پر نگاہیں نہیں ٹکتی ہیں. ایسا وجود کے نور طواف کرتا ہے، ایسا پیکر کے خوشبو طواف کر رہی ہے. سر سے پاؤں تک لہو لہان ہے، مگر عاجزی اتنی ہے، انکساری اتنی ہے، نفی ذات اتنی ہے کہ آپ کو سینے سے لگا دیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و فیضان حضور سیدی داتا گنج بخش، یہی سبق ہے. چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. یہی وہ سبق منور ہے جو کشف المحجوب شریف کی سطر اول کے اندر چھپا ہوا ہے کہ عاجز ہو جاؤ گے تو تصوف کے باب میں داخل ہو. جو عاجز نہیں وہ صوفی نہیں. بات ہی ختم کر دیا. لاکھوں ہزاروں لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے کہ بابا یہ عاجز اتنا پیار کرنے والا، اتنا معافی والا. اب ان کے سلسلہ عالیہ کے اندر کیا تعلیم پھیلے. حضور گنج شکر، گنج علم، گنج معرفت، گنج صداقت، گنج اخلاق اور گنج عاجزی. جب سبق لے کے پاک بدن کے اندر آ گئے، ڈیوٹی دار ہو گئے، ذمہ داری لگ گئی. بیٹے جاؤ اجودن
جو مرکز ہے ہندوؤں کا، جو نفرتوں کا مرکز ہے، کچھ تو خون ہو رہا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ خون نہ بہتا ہو، کوئی رات ایسی نہیں آتی کہ خون نہ بہتا ہو۔ جاؤ خون کے پیاسوں کو محبت والا بنا، واہ واہ واہ، جاؤ بگڑے ہوئوں کو محبت کی لڑی میں پھرو۔ اسلام لمبے چوڑے زہد اور تقوی کی کہانی نہیں ہے، صوفیاء کے ابواب کھولو، سراپا محبت ہونے کا نام ہے۔ واہ واہ واہ، ارے کائنات کی دولا سخیوں کے سخی 6 ماہ تک ایک یہودی بچے کو اپنی صحبت میں بیٹھنے دیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تیرے ماں باپ یہودی ہیں۔ اتنا کرم، اتنی صدم پوشی، 6 ماہ تک وہ بچہ آپ کے نالین مقدس چومتا رہا۔ معذرت سے عرض کروں کہ آج کوئی داڑھی مڈا علماء کے پاس بیٹھتا ہے، اس پر کیا فتوے جاری ہو، کہاں یہودی ہونا اور کہاں دنیا میں غفلت کا سامان۔ حضرات عزیز وقار جب ڈیوٹی لگ گئی کہ پاک پتن چلے آؤ، ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، مسعود الدین پیارے گنجے شکر، اجودن جا رہے ہو، اجودن کی ماں بن کے رہو۔ یہودی ہندو بھی تیرے ہیں، سکھ بھی تیرے ہیں، آبادی کے کسی فرد پر تکلیف گزرے ماں پر گزرے۔ جیسے ماں کے لیے ساری اولاد پیاری ہے اور وہ زیادہ پیارا ہے جو نالائق ہے، اس کی توجہ زیادہ ہے، اس پر ہر وقت نگاہ اس کی ہے کہ یہ کہیں ایسے نہ ہو جائے، یہ کہیں ایسے نہ ہو۔ سارا علاقہ تیرا ہے، شفقتوں سے بھر دو، درختوں کے جھنڈ کے نیچے آپ نے پڑاؤ کر لیا، دنیا بیٹھنی شروع ہو گئی ہے، بڑھتے بڑھتے ہلکا چند دنوں کے اندر اتنا بڑا کہ درختوں کی چھاؤں بڑی گھنی ہونے کے باوجود لوگ دھوپ میں بیٹھ گئے، دھوپ میں بیٹھنے لگے۔ آپ نے صبح سے بیٹھنا، جب تک سایہ رہتا تھا آپ اپنے سائے کے نیچے انہیں بٹھائے رکھتے، جیسے دھوپ میں لوگ بیٹھتے، حضور گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ممبر مقدس سے نیچے اتر آتے اور بازو پکڑ پکڑ کے لوگوں کو چھاؤں میں لاتے، اور حتیٰ کہ مجلس برخاست کر دیتے۔ میں دھوپ میں بیٹھنا 12:30 سے نہیں، سانو بادشاہ نے خود تپے بٹھاتا، خود آپ دھوپ میں بیٹھ گئے، لوگوں کو چھاؤں میں بٹھاتا۔ ایسی آج، ایسی نفی ذات، ایسا اپنے وجود کی نفی کرنا، یہ اولیاء اللہ کا شیوا۔ اسی سے وہ پیغام پھیلا جس پیغام کو پیغام محبت کہا جاتا ہے۔ آخری بات کروں اور اختتام، یہ نہ ختم ہونے والی کائنات ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اشفاق احمد اپنے مقالات میں لکھتا ہے کہ جب سرادیپ کے اندر اسلام پھیلا تو پھیلا کس طرح کہ تاجر آئے، اس علاقے میں بنیادی تبدیلی اور اسلام کا بنیادی پیغام تاجروں کے ذریعے پہنچا ہے۔ تاجر کیا پیغام لا سکتے ہیں؟ تاجروں نے آ کے دریا کے کنارے پڑاؤ کر دیا۔ عاجز اتنے ہیں، سمجھ نہیں آتی مالک کون ہے، ملازم کون ہے۔ نہ لباس سے کچھ وضاحت ہوتی ہے، نہ ان کے بیٹھنے اٹھنے سے وضاحت ہوتی ہے۔ صبح کو ڈیوٹی وہ دے رہے ہیں تو شام کو دوسرے دے رہے ہیں۔ کبھی کھانا وہ پکا کے لاتے ہیں، گروپ بنا دیے، کبھی کھانا وہ پکا کے لاتے ہیں۔ 2 ماہ تک مسلمان عرب تاجروں کا ایک قافلہ سراندیپ دریا کے کنارے ٹھہر گیا تھا۔ آبادی وہی ہندوؤں کی ہے، جھگڑا ہوا ماحول ہے، نفرتوں والا ہے، اذیتوں والا ہے، سوہان روح ہے۔ ارے ماں باپ اولاد سے نفرت، اولاد کی ماں باپ سے نفرت، بھائی بھائی سے نفرت، نفرت وجود کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ سوچن سے مجبور ہو گئے 2 مہینے جو کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی ادنا سی دور تکار نہیں، کوئی جملہ ایسا نہیں کہ کسی کو برا کہا گیا، اوے کہہ کے کلام نہیں کرتے ہیں، جی سے بات شروع ہوتی ہے، جی پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سارے مالک ہیں، مگر جب مالک بھی سارے ہوں تو مالکہ وہ مالک کتنا برداشت کر رہے ہیں؟ انہوں نے بھی کوئی مالک ہی ہوئے گا،
کچھ سمجھ نہ آئے، سودا بیچتے ہیں بہترین، ریٹ سب سے اچھے ان کے، پیسے نہ بھی ہو تو دے دیتے ہیں، شفقت اتنی کر رہے ہیں۔ پوچھ لیا کسی نے کہ حضرت یہ بیان کرو کہ تم لوگ کیسے آئے؟ کہا کہ ہم مالک بھی ہیں اور ہمارے ملازم بھی ہمارے ساتھ۔ ملازم بھی نہ کہا ہمارے بھائی آئے ہیں۔ کہ بھائی تو مراد کسی پھر مالک ہی ہو، کہ ہمیں اس تقسیم میں نہیں ڈالا گیا۔ بڑے تکرار سے پوچھنے پر یہ بات بتائی گئی کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، یعنی ملازم۔ لفظ ملازم بھی زبان پر لانا پسند نہیں، اتنا لطف، اتنا کرم، کہا اتنی بڑی تفریق کو مٹایا کیسے ہے آپ مالک ہو کے کھانا کیسے پکاتے ہیں اپنے ملازموں کا؟ کہا ساڑھے سائیاں سبق یہ دیتا کہ انسانوں کا فرق صرف خط امتحانی ہے۔ اللہ پاک کسی ظلم کے تحت دنیا کو نہیں بنایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی کو بنایا ہے اس نے بڑے چھوٹے بنائے، گورے کالے بنائے، انسانوں کی ذاتیں بنائی، ان کے پیشے بنائے، ان کے طبقات بنائے، صرف آزمائشوں کے لیے۔ ساری انسانیت ایک جیسی ہے، سب کا امتحان ہو رہا ہے، بڑے کا بھی امتحان ہے، چھوٹے کا بھی امتحان، اور یاد رکھو بڑے کا بڑا امتحان ہے، چھوٹے کا چھوٹا امتحان ہے۔ ہر کوئی کمرہ امتحان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اسے حد فاصلے امتحانی سمجھتے ہوئے جانو، یہ کوئی ایسی بڑائی نہیں ہے کہ میں مالک ہوں یہ مملوک ہے، یہ بدماشی ہو جائے، انانیت آ جائے، انا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ساری آبادی ان تاجروں کے غلام ہو گئی مسلمانوں، ایسی نفی ذات، ایسا نفی وجود۔ حضرات ذی وقار، کشف المحجوب شریف نصاب علم ہے، نصاب تربیت ہے۔ آپ نے باب تصوف شروع کیا ہے اس کی سطر نور سے کہ اگر عاجز ہو تو صوفی ہو، اگر عاجز نہیں تو صوفی ہے۔ گرامی قدر، عاجزین کی صحبت کے اندر بیٹھنا، عاجزی کو سیکھنا، عاجز نواز ہو کے رہنا، یہ آج کے ماحول کا سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم عاجزی سیکھیں گے کیسے؟ کیسے ہمارے ماحول کے اندر عاجزی کا رچاؤ ہو جائے کہ ہمارا فرد عاجزی کی لڑی کے اندر پرویا ہو۔ رحمت عالم، دسترخوان کرم، حضور سید حجویر، امام حجویر کا ہمیشہ سلامت ہے، ان کے کرم کی پھوار ہو رہی ہے، رحمتوں کی نگاہ پاک ہے، ہم خالی دامن ہیں، بادشاہ ہے، شاہان چی عجب گربہ نوازند گدا، بادشاہ کے لیے کیا ہے، ایک نگاہ کرم کرتے غلام کا کام کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔